بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر کے مسائل۔ روزہ کی زکوٰۃ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، روزہ دار کتنا ہی اہتمام کر لے، روزہ کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن لغو کلام، فضول مصروفیات اور نامناسب گفتگو سے مکمل احتراز نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کے ختم پر صدقۃ الفطر کے نام سے گویا کہ روزہ کی زکوٰۃ کا الگ سے واجب قرار دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو ضروری قرار دیا، جو روزہ داروں کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو شخص اسے یعنی صدقۃ الفطر کو عید کی نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقۃ الفطر واجب ہونے کے دو اہم مقاصد ہیں۔ نمبر 1 روزہ کی کوتاہیوں کی تلافی، اور نمبر 2 امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام، تاکہ وہ بھی اس روز لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اسی لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اغنوہم عن السؤال فی ھذا اليوم، کہ یعنی اس دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائیں۔ اس لیے صاحب وسعت مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صدقۃ الفطر بر وقت ادا کرنے کا اہتمام کریں، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے، نماز عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے، اور یہ مناسب ہے تاکہ مستحق حضرات پہلے ہی سے عید کی تیاری کر سکیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کے مال کا مالک ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے، اس شخص پر عید الفطر کے دن صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی وجوب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کی وجوب میں مال نامی ہونا لازمی ہے، یعنی بڑھنے والا مال ہونا لازمی ہے، اور صدقہ فطر میں یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا وجوب سال کے گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر فوراً واجب ہو جاتا ہے، البتہ اس معاملے میں زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر ایک ہیں کہ یہ مال قرض اور ضرورت اصلی سے زائد ہونا چاہیے، ورنہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی آدمی زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کے مال کا مالک ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے، اور اس پر کوئی قرض بھی نہیں ہے اور ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، تو اس آدمی پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ ہمارے یہاں
جو اعلان کیا گیا ہے صدقۃ الفطر کا، تو وہ جو اعلان کیا گیا ہے 35 روپیہ فی کس کے اعتبار سے اعلان کیا گیا ہے۔ آدمی نابالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ جو نابالغ بچے ہیں، خود کسی نصاب کے مالک نہ ہو، ان کی طرف سے ان کے باپ پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، اور اگر وہ بچے خود صاحب نصاب ہوں تو ان کے مال میں سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ یاد رکھیں، بڑی اولاد کی طرف سے صدقہ فطر، عاقل بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ بچے کی پرورش میں رہتے ہوں اور باپ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو یہ بات بھی درست ہے۔ اسی طرح بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کی طرف سے یعنی بیوی کے طرف سے شوہر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، خواہ اس کی بیوی اجازت دی ہو یا اجازت نہ دی ہو۔ تو صدقہ فطر کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔